السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی: ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک ڈسا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کیا چھوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبتی بھائی عمر بن حارث رضی اللہ عنہ نے جو جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کے بھائی ہیں۔ گالی کا عذاب: تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصہ میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین دس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تربیت اولاد کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے ان پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ گھر والوں اور اولاد کے لیے ایک بہترین دعا۔ ترجمہ: اے میرے رب، ہم کو من چاہی اور پسندیدہ زندگی گزارنے کا ایک عمل۔ جو شخص ہر شب پابندی سے سورہ نجم کی تلاوت کرے گا، وہ لوگوں کے درمیان پسندیدہ زندگی گزارے گا اور لوگوں میں مغفور بخشا جائے گا اور محبوب ہوگا۔ نوکری، کاروبار یا گھریلو معاملات میں عزت اور ترقی کے لیے یا اللہ یا معزو یا عزیزو فجر کی نماز کے بعد 21 بار پڑھیں۔ کچھ ہی دنوں میں لوگ آپ کی بات سننے اور ماننے لگیں گے اور آپ کا وقار انشاءاللہ بلند ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا، موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ اس کی تعبیر علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دودھ پیا، اتنا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہہ رہی ہے۔ پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ ڈپریشن کے ستائے اس عمل سے دوستی لگائیں۔ دل کے سکون اور ڈپریشن کے خاتمے کے لیے روزانہ 121 بار سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 کا درج ذیل حصہ پانی پر دم کر کے پئیں اور خود بھی دم کریں۔ عین رخصتی کے وقت بیٹی کو دیجیے شاندار سرپرائز۔ رخصتی میں نصیحتوں کے ساتھ سورہ قریش 21 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا تحفہ دینا یا نہ بھولیں۔ پھر آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش اور آباد رہے گی، سسرال اور شوہر بھی راضی رہے گا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا۔ ماں، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی، اور جس چیز سے کھینچ لے گی اس کو پست کر دی جائے گی۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ اے انسان، خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو صدقہ کر، ٹوٹے تعلقات پھر سے جوڑیں اور کمال پڑھیں۔ جو شخص صدقہ دیتا رہا اور اسے اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، اور خدا اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور اس کو بری موت سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دعا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔